أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. سورۃ العصر کل 3 آیات پر مشتمل آخری پارے کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنی گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے انتہائی جامع. آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ چند باتیں میں نے تمہیدی طور پر عرض کی تھی جو بنیاد بنتی ہیں اس سورہ مبارکہ کی عظمت پر. والد محترم رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور منتقل ہوئے تو منتخب نصاب کا درس انہوں نے قرآن حکیم میں سے وہ آیات کے جو مجھ سے اور آپ سے خصوصی طور پر متعلق ہیں کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں. صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ہماری نجات کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی درجے میں بھی، جب تک کہ ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہماری اخلاقیات اس رنگ میں رنگے ہوئے نہ ہوں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا رنگ ہے. تو ہمیشہ انہوں نے جو آغاز کیا اپنے منتخب نصاب کا وہ سورۃ العصر سے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سورہ مبارکہ کا درس انہوں نے کم سے کم بھی 100 مرتبہ نہیں دیا ہوگا، اس سے زائد ہوگا. اور یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کی عظمت ان کے ذہن پر جو جس درجے انہیں مستحضر رہی کہ بقیہ پورا منتخب نصاب جو ہے وہ اسی سورۃ العصر کی تشریح ہے. 4 لوازم نجات جن کا ذکر کیا گیا: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. تقریباً 2.5 پاروں کا کوئی حجم بنتا ہے تعداد آیات کے اعتبار سے یا حجم کے اعتبار سے، کہ جو کل کی کل تشریح سورہ مبارکہ کی ہے، جس کے لیے بڑی خوبصورت تمثیل بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بیج جو ہوتا ہے اس کے اندر پوٹینشلی پورا درخت موجود ہوتا ہے. کہنے کو تو چھوٹا سا سیڈ ہے، بیج، لیکن جب آپ اس کو بوتے ہیں، اس کی کچھ آبیاری کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ بہرحال اس کے لیے جہاں قوت نمو زمین کی ہے وہ بھی یقیناً بنیادی کی رول تو اسی کا ہے، ورنہ اس کی افزائش کے لیے آپ مختلف قسم کے جو ہے وہ فرٹیلائزر بھی استعمال کرتے ہیں جو آج کل ہماری کھیتیوں میں، زراعت میں ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کھیتی جو ہے وہ پوری طرح سرسبز بھی ہوتی ہے، لہلہانے بھی لگتی ہے. تو یہ سورہ مبارکہ ایک بیج کی مانند ہے کہ جس کے اندر پوٹینشلی پورا دین موجود ہے. تو تمہیدی باتوں میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت صرف میں ان کو گنوا دوں گا، اس لیے کہ تفصیلاً پچھلی مرتبہ اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے. کل 3 صورتیں قرآن حکیم میں 3 آیات پر مشتمل. سورۃ العصر ہے، سورۃ الکوثر ہے اور پھر سورۃ النصر ہے. ان میں کی ایک صورت ہے، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت. حضور پر اولین دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک صورت. تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا، لیکن بہرحال صرف اس عنوان کو اپنے ذہن میں پھر دوبارہ تازہ کر لیجئے. اور تیسرا پوائنٹ اس اعتبار سے اہم تھا کہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. جامعیت اصل میں گویا کہ مرکب ہوتی ہے اس چیز کی کہ کوئی الفاظ بہت سادہ ہوں، بہت عام فہم ہوں، لیکن مضمون بہت گہرا ہو. میرا اور آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کی نجات،
اخروی فوز و فلاح. اگر آئیڈیل اور ہدف اور منزل وہ رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم قرآن کو بھی سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے فرامین، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے. اور اللہ کے رسول کے اسوے کی جھلک بھی ہماری زندگیوں میں نظر آئے گی، ہمارے لین دین میں، ہماری تجارت میں، ہماری سیرت و کردار میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری وضاقتہ کے اندر یہ تمام چیزیں نمایاں ہوں گی. جامع ترین صورت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال میں نے آپ کو سنائے تھے. اگر قرآن میں سوائے اس صورت کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھا. اور چوتھا اور آخری تمہیدی پوائنٹ یہ تھا کہ الفاظ انتہائی سادہ ہیں، سہل ممتنع، اور وہ الفاظ جو ہماری اردو زبان میں مستعمل ہیں. عصر ہے، انسان ہے، عمل ہے، صالح ہے، حق ہے، صبر ہے، یہی اصطلاحات ہیں نا. تو سہل ممتنع کا شاہکار. پھر اس سورہ مبارکہ کا جب ہم نے ترجمہ اپنے سامنے رکھا تو یہ بات سامنے آئی کہ کہنے کو تو 3 آیات ہیں، جملہ ایک ہے. پہلا جملہ بھی نامکمل، والعصر، زمانے کی قسم. جملہ مکمل تو نہیں ہوا. کوئی شخص صرف اللہ کی قسم کہہ کے خاموش ہو جائے تو آپ منتظر ہوں گے کہ اب آگے کچھ وہ کہے گا تو بات بنے گی نا. تو پہلی آیت جو ہے جملہ مکمل نہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ ایک طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی، زمانے کی قسم ہے، لیکن مقسم علیہ کیا ہے؟ کس شے پر قسم کھائی گئی؟ ان الانسان لفی خسر. تو پہلی 2 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنتی ہیں، لیکن تیسری آیت کو اگر ایڈ کر لیں گے تو جملہ کامل ہو جاتا ہے. زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی صبر موجود ہو. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن حکیم کا کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار. وہ لوگ جو کامیاب ہیں ان میں کیا چیزیں ہونے چاہیے، اور اگر وہ چیزیں نہ ہوئیں تو وہ ناکام ہیں. وہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. قرآن کے نزدیک ہر وہ شخص کامیاب ہے جس میں یہ 4 اوصاف موجود ہوں، خواہ 2 وقت کھانے کی روٹی اسے میسر ہے یا نہیں، سر چھپانے کے لیے اس کو کوئی گھر میسر ہے یا نہیں، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی سہولتیں ایک طرف. لیکن اگر یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو کامیاب ہیں. اور اس کے برعکس وہ شخص جس کے پاس قارون کی سی دولت موجود ہو، دنیا کی ہر آسائش موجود ہو، دنیا بھر میں اس کے جو ہے پیسے مختلف بینکوں کے اندر جمع شدہ موجود، لیکن اگر یہ 4 چیزیں موجود نہیں ہیں تو قرآن حکیم کی روح سے ناکام ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر یہ 4 شرائط جو بیان کی گئی ہیں، لوازم نجات جو ہیں، یہ کم سے کم شرائط ہیں. ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کر دیں گے، نکال دیں گے تو کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اسی اعتبار سے جامع ترین صورت ہے نا کہ الفاظ بڑے مختصر، بہت عام فہم، سادہ، سہل. لیکن میرا اور آپ کا جو اصل مسئلہ ہے کہ ہماری اخروی زندگی سنور جائے، اس کے لیے جو بھی نشانات راہ ہیں، جو سنگھائے میل ہیں، وہ یہاں دے دیے گئے. تیسری بات یہ تھی کہ یہ 4 لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے میں پیوست ہیں. ایمان اگر واقعتاً ایمان ہوگا تو ممکن نہیں ہے انسان کا عمل اس ایمان کے تابع نہ ہو. میں نے مثال دی تھی، جس طرح آگ کا الاؤ روشن ہے تو حرارت جو ہے وہ ماحول میں لازماً سرایت کرے گی، ماحول گرم ہو جائے گا. انسان کے دل میں اگر ایمان کی حرارت اور تمازت موجود ہے تو اس کا وجود، اس کے اعمال، اس کی سیرت و کردار واقعتاً وہ خود بتائیں گے کہ ایمان ہے اس شخص میں، اللہ والا ہے، اس کی ترجیح دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. تو 4 لازم و ملزوم، ایمان ہے تو عمل صالح ہو، دونوں مل کر ایک جوڑا بن گئے. اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، کیسے ممکن ہے وہ حق پر قائم نہ ہو، حق کا علمبردار نہ ہو، حق کی بات لوگوں تک پہنچانے والا نہ ہو. اور اگر حق بات پہنچائیں گے لوگوں تک، حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں گے
تو تکالیف ہے، مصائب ہیں، ٹارچر ہیں، ذہنی اذیتیں دی جائیں گی، سب کچھ. تو یہ چاروں باہم دیگر لازم و ملزوم. اور آخری بات جو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کی تھی کہ تاکید کے جتنے بھی اسالیب ہو سکتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے اختیار کیے ہیں، بیان فرمائے ہیں. اپنے بیان کا آغاز قسم سے، والعصر، زمانے کی قسم ہے. اپنی بات میں وزن اور اسے مزید مؤکد کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. انا، پھر مزید تاکید ہو گئی، یقیناً، لازماً، اس میں کوئی شک نہیں. الانسان، کل بنی نوع انسانی، لام جنس ہے، کسی خاص شخص کی طرف، ابو جہل کی طرف، ابو لہب کی طرف اشارہ نہیں. کل بنی نوع انسانی، الانسان لفی خسر. فی سے پہلے لام آ گیا، فی خسرن بھی ہو سکتا تھا، لام میں پھر مزید تاکید پیدا ہو گئی، اور خسر جو ہے وہ پھر نکرہ میں آیا، اس میں مزید تفخیم پیدا ہو گئی. تو چار اسلوب ہیں جو یہاں اختیار کیے گئے اس کلام کو مؤکد بنانے کے لیے اور اس میں زور دینے کے لیے. یہ تو وہ 8 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے پچھلی مرتبہ تفصیلاً گفتگو کی تھی. اب آئیے سورہ مبارکہ پر ہم ذرا تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر غور کرتے ہیں. آغاز ہوتا ہے والعصر سے. ہم نے کتنی ہی صورتیں پڑھی جن کا آغاز والضحیٰ واللیل اذا سجا، واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، دن چڑھے دھوپ کی قسم ہے. یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، انہیں بطور گواہ قرار دیا جاتا ہے. تو واو جو ہے وہ قسم کے لیے ہے، والعصر، زمانے کی قسم. اب لفظ عصر پر آئیے تو عصر اصل میں زمانے کو کہتے ہیں. ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم عصر لوگ، وہ افراد جو ایک ہی زمانے میں جن کی زندگی رہی ہے، ہم عصر لوگ ہیں. عصر حاضر کہا جاتا ہے جس زمانے میں ہم موجود ہیں. یہ عصر حاضر ہے، موجودہ زمانہ جس میں ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں. لیکن ایک باریک سا فرق ہے. عصر اصل میں جس میں وقت تو ہے، زمانہ تو ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری پیش نظر ہے، تیز روی. یہ بڑی تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ کل بنی نوع انسان خسارے اور تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے، دوچار ہونے والے ہیں. کچھ سمجھ لیجئے. تو عصر کے اندر اصل میں تیز روی کی طرف اشارہ ہے. اور یہ وقت جس تیزی سے گزر رہا ہے اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. اب 1.5-2 برس کے بعد میں 70 کا ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا. تو یہ 70 برس کی زندگی کیسے پلک جھپکنے میں گزر گئی. آج سے 50 برس پہلے کا واقعہ جو ہے آپ یاد کریں تو محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، اور جیسے جیسے ہم اس زمانے میں آگے بڑھ رہے ہیں وقت کی تیز رفتاری میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے، جس کی بڑی پیاری تمثیل دی جاتی ہے. جس طرح برف ہے وہ بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے، اوپر سورج کی تمازت، حرارت، انسولیشن کا کوئی انتظام نہیں، تو رفتہ رفتہ وہ پگھل کر ختم ہو رہی. یہی معاملہ انسان کی عمر کا بھی ہے، بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. نوٹ کیجئے عصر کا وقت کون سا ہوتا ہے. آج تو ہمارے پاس ہر قسم کی لائٹس بھی ہیں اور ہماری مارکیٹس جو ہیں وہ رات 12-1 بجے تک کھلی رہتی ہیں. لیکن جب یہ چیزیں موجود نہیں تھیں تو سورج غروب ہوا تو گویا کہ اس دن کا اختتام ہو گیا. اور عصر کا وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے کہ جس میں انسان کو اپنے کام بھی نپٹانے ہیں، کسی کو جا کر کسی کی عادت کرنی ہے، کوئی اور معاملہ ہے. اعصار کہتے ہیں بڑے تیز رفتار جھکڑ کو. فیہ اعصار فاحترقت، قرآن میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا تھا کہ جو بہت تیز رفتار جو ہے وہ جھکڑ، جس کے اندر لو اور حدت اور تمازت بہت تھی. اعصار، آندھی جو بڑی تیزی سے آتی ہے. اسی کے بالکل ہم وزن لفظ ہے دہر کا، عصر اور دہر. نوٹ کیجئے یہ دونوں
الفاظ جو ہیں عصر بھی اور دہر بھی، یہ دونوں قرآن حکیم کی دو سورتوں کے نام بھی ہیں. سورۃ العصر جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور سورۃ الدہر ہے جو 29ویں پارے میں ہے، جو ہم پڑھ چکے الحمدللہ. باریک سے فرق یہ ہے کہ عصر میں تیز رفتاری، بہت تیزی سے گزرتا ہوا وقت مراد ہے، اور دہر کے اندر وقت کی وسعت. وقت کب شروع ہوا تھا؟ آج سے لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے، ابھی تک ہم تعین نہیں کر سکے. یہ ڈائناسورز وغیرہ کے جو فوسلز ہمیں ملتے ہیں تو ہم کچھ اندازہ لگا کر، ظاہر ہے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیلکولیشن ہوں گی، کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہوگا جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے یہ 1.5 لاکھ سال پہلے یہ جانور اس روئے ارضی پر موجود تھے، جن کے فوسلز یہ ہیں. تو 1.5 لاکھ سال کا دورانیہ کتنا طویل ہے، اس سے اور پیچھے چلے جائیے. تو گویا کہ جس میں زمانے کی وسعت ہے، جس کے نہ آغاز کا کچھ علم اور کب تک یہ رہے گا، قیامت کب ہوگی اس کے بارے میں بھی کسی کو کوئی خبر نہیں. اللہ نے تو اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی اس کی خبر نہیں دی. اب یہ زمانہ، یہ وقت جو ہے، یہ اصل میں ایک بڑی چادر کی طرح تنا ہوا ہے، ازل سے لے کر ابد تک. اس کی وسعت ذہن میں رکھیے. الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورہ دہر کا آغاز ہو رہا ہے. کیا اس وسیع و عریض زمانے میں ایک وقت ایسا نہیں گزرا تھا کہ انسان وہ شے تھا جس کا کبھی کوئی ذکر ہی نہیں ہوا تھا؟ آج سے 50,000 برس پہلے تو انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان نامی کوئی شے تو نہیں تھی نا. یہ تو ڈارون صاحب آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ جو اصل میں بندر ہی کی ایولیوٹیڈ فارم جو ہے وہ انسان ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہم مانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، وہ کسی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا. یاد کرو اس وقت کو جب کہ رب نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے آگے پورے رکوع کے اندر. تو زمانہ ایک بڑی چادر کی مانند ہے کہ جو مختلف قوموں پر جو ایونٹس گزرتے رہے ہیں، ان کا عروج بھی ہے، ان کا زوال بھی ہے، انبیاء کا آنا بھی ہے. جن لوگوں نے انبیاء کی تصدیق کی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرما دیا، ان کی حکومت بنی ہے. اور جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا وہ نیست و نابود ہو گئے. تو یہ مختلف زمانے میں جو عروج و زوال کے ادوار ہوئے ہیں، اس پر سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ زمانہ ہے، یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت. والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. انہ کا لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ تاکید کے لیے، کلام کو مؤکد کرنے کے لیے. یقیناً، لازماً، بے شک. الانسان، انسان جو جن کے لیے اللہ نے اس قرآن کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، جسے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سر فہرست ہے انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اس سے بڑھ کر تکریم اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہ حضرت انسان ہیں کہ جو مخاطب ہیں قرآن کے، اور اللہ کی جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر. سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات شاید بہت سے حضرات کو یاد آ گئی ہوں، جس میں 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا گیا. الرحمن، اللہ کے اسماء حسنہ میں سب سے خوبصورت ترین نام الرحمن ہے. الرحمن علم القرآن، کل علوم میں سب سے ٹاپ پر قرآن کا علم. خلق الانسان، جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر انسان. علمہ البیان، اور انسان کو جو بھی صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر ہے قوت بیانیہ، نریشن، نطق. ہم کلام کرتے ہیں، ہمارا لہجے کے اتار چڑھاؤ جو ہے آپ کا پورا پیغام دوسرے تک پہنچا دیتا ہے. تو 4 ٹاپ کی چیزیں، اس میں انسان جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر. تو الانسان آ گیا، لام جنس اگر ہم اسے قرار دیتے ہیں تو کل نوع انسانی. ہاں ایگزمپشنز موجود ہیں، وہ لوگ
یقیناً تباہی اور ہلاکت سے دوچار نہیں ہوں گے، جن میں وہ چار اوصاف جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور خسر کا لفظ، خسارے کا لفظ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 80% الفاظ سورہ مبارکہ کے وہ ہیں جو ہم اردو زبان میں مستعمل، ہمارے باہمی گفتگو میں مستعمل ہیں۔ اور خسر کا لفظ عربی زبان میں جو ہے کسی 1000 یا لاکھ روپے کا کوئی اگر کسی کو نقصان ہو جائے اس کے لیے نہیں، یہ تباہی اور بربادی کے لیے ہے۔ کچھ لوگ تو اسے بھی نقصان کہتے ہیں کہ پچھلے سال اتنا پروفٹ ہوا تھا، اس سال کچھ کم ہوا تو لاس ان پروفٹ ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں نقصان ہو گیا، پچھلے سال تو ہم نے اتنے کمائے تھے، اس سال اس سے کم، فرض کیجئے آدھے کما لیے، 50% پچھلے سال کی نسبت منافع حاصل ہوا، اسے بھی نقصان سمجھتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں خسر اصل میں یا خسران اسے کہتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، تباہی اور ہلاکت اس دنیا اور آخرت کی۔ یہ کہ دو چار کا یا یہ کہ چند لاکھ روپے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کا دیوالیہ ہو جانا، بینکرپٹ ہو جانا، تباہی کی آخری سطح۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ دونوں آیات مل کر گویا کہ ایک اعتبار سے جملہ مکمل ہو گیا کہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے کہ تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب آئیے ان چار چیزوں کی طرف جو لوازم نجات ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جسے ہم رستہ کہتے ہیں، راہ نجات سورۃ العصر ہے، وہ رستہ متعین کر رہی ہے جس کے مائل سٹونز ہیں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، سنگھائے میل ہیں۔ اگر آپ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ میں صراط مستقیم پر ہوں تو یہ چاروں چیزیں ناگزیر ہیں، اس سے کم پر کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے جو پہلا جوڑا ہے وہ تو اس درجے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے جسے لازم و ملزوم کہا جاتا ہے نا، باہم دیگر جو ہے وہ اتنے جڑے ہوئے ہیں جس کو الگ کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں 20 نہیں بلکہ 100 مرتبہ سے زائد ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہاں آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں 20 مقامات پر جہاں ایمان کا ذکر ہے اس کا لازمہ جو ہے عمل صالح ساتھ موجود۔ اس سے بہرحال یہ نتیجہ تو نکلتا ہے نا کہ اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کی نفی نہ بھی کہیے۔ اگر کوئی شخص کلمہ شہادت ادا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں پوٹینشلی وہ مومن ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت، ایمان کا اقرار تو اس نے کیا نا، لیکن اس کی سیرت و کردار اور اعمال فیصلہ کریں گے کہ واقعتاً جس ایمان کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے دل میں ہے بھی یا نہیں۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، بڑی خوبصورت دعا ہے، پروردگار ہمارے دلوں کو ایمان سے پر کر دے، منور کر دے، روشن کر دے۔ دل میں ایمان کی روشنی ہوگی تو اس کا نتیجہ نکلے گا نا کہ اعمال صالح ہوں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ انہیں مثال دی تھی کہ آگ کا علاوہ اگر بھڑک رہا ہے، روشن ہے، تو اس کی حرارت لازماً ماحول میں سرایت کرے گی۔ تو ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے، اگر عمل موجود نہیں، فسق ہے، فجور ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، اللہ کے احکامات کو، شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ ایمان نہیں ہے، قانوناً مسلمان ہے۔ اسلام تو اصل میں شہادت و لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ رسولہ ہے نا، گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پھر جو اس اسلام کے پلرز ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا ذکر کر، یہ گویا کہ چار وہ شعائر اسلامی ہیں، کلمہ شہادت اور اس کے ساتھ چار یہ بنیادی ستون۔
لیکن ستون اگر صرف ستون کی حیثیت سے رہے اور اوپر چھت نہ ہو، ٹھیک ہے مونومنٹ آپ بنا دیں. قوم عاد کے جو بڑے بلند و بالا انہوں نے ستون بنائے تھے جو آج بھی نشان عبرت ہے. احرام مصر آپ کو معلوم ہے تقریباً 350 فٹ کی بلندی اور ٹنوں وزنی جو ہے وہ پتھروں کو وہاں تک پہنچانا. آج بھی عقل جو ہے جسے کہا جاتا تھا کبھی 7 عجوبے ہیں یا اس میں کچھ اور ایڈ کر دیے گئے، تو ان میں سے ایک عجوبہ آج احرام مصر بھی ہے. اب تک اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکی. اب تو کہہ دیجئے کہ آپ بھاری بھاری چیزیں جو ہے آپ بڑی کرینوں کے ذریعے اوپر پہنچا دیں گے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے پک کریں گے اور وہاں رکھ دیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی ذریعہ نہیں. تو آج سے 8000 برس پہلے یہ چیزیں تو نہیں تھی، لہذا عجوبہ قرار دے دیا گیا. عجائبات میں سے ایک احرام مصر بھی ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو ایمان اور عمل لازم و ملزوم. اس میں میں چاہتا ہوں کہ چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، آپ میں سے بہتوں نے سنی ہوگی. پھر ایک ریمائنڈر ہے، قرآن تو کل کا کل اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر کہتا ہے. کلا انہا تذکرہ، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے جو ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو اس حدیث کو بھی ایک ریمائنڈر سمجھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی ایسا ہوا ہو کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں. وہ الفاظ نوٹ کیجئے. ایمان اور عمل کا باہمی تعلق. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے. امانت داری انسان کی شخصیت کا ایک مظہر ہے نا. فلاں شخص بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے. روپے پیسے کی امانت نہیں ہوتی، وقت بھی امانت ہے. اور کہیں جاب کر رہا ہے 8 گھنٹے اس نے کمٹمنٹ کی ہے اس بات کی کہ میں آپ کے آفس میں بیٹھ کر کام کروں گا، اسی دوران اگر وہ نکل کے کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا ہے تو خیانت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو صرف وقت، صرف جو ہے روپیہ پیسہ اس کی امانت تو نہیں ہوتی نا. آپ کے پاس کسی شخص کا کوئی راز ہے، فرض کیجئے کسی شخص نے آپ سے کوئی مشورہ کیا، اگر اس راز کو آپ راز رکھیں گے تو امانت داری ہے، اگر افشا کر دیں گے تو خیانت ہے. جبکہ اس شخص نے پابند بھی کیا تھا یہ میرا راز ہے آپ کے پاس. تو امانت داری کے اس جو بڑا اسپیکٹرم ہے اس کو ذہن میں رکھیے. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو پورا کرو. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ کوئی عہد اور معاہدہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے تو اس کا ہاتھ اور اس کا بازو اپنے ہاتھ میں لے لیا. کیا اخذ الکف کے الفاظ ہیں. تو یہ 2 اوصاف جن کا تعلق انسان کے عمل اور اس کی سیرت و کردار سے ہے، حضور نے ایمان کی بھی نفی کر دی اور دین کی بھی نفی کر دی. لا ایمانا لا دینا، کوئی ایمان نہیں ہے. لاکھ وہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، بڑا اسلام ہے، بڑے نمازی پڑھنے والا ہوں، بڑا پرہیزگار متقی ہے، لیکن امانت داری نہیں ہے تو لا ایمان. حضرت انس راضی ہوئے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اس میں تو گویا کہ اس قدر مائنیوٹلی یہ بات ہم پر واضح کی گئی کہ کسی شخص کا بد اخلاق ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس میں ایمان نہیں ہے. بد اخلاق ہونا، رعونت اور تکبر اور گھمنڈ اور کبر اور عجب، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اور انسان اپنی گفتگو سے، اپنی پوری باڈی لینگویج سے، اپنے رویے سے، بیہیویئر سے، ایٹیچیوڈ سے دوسرے پر واضح کر دیتا ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اور متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود. گویا کہ سند کے اعتبار سے جو احادیث کی کتب ہیں ان میں جو سب سے ٹاپ پر 2 کتابیں ہیں بخاری مسلم.
کہ حضور نے ایک موقع پر فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کسی شخص کے ایمان کی قطعی نفی کی ہے. لا یؤمن احدکم، ہرگز مومن نہیں ہے تم میں سے وہ شخص جس میں کیا ہو. اب 3 مرتبہ جب قسم کھائی تو صحابہ کرام بھی تھوڑے سے گھبرا اٹھے، حضور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے، کوئی بدبخت ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہو کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. متفق علیہ حدیث، پھر نوٹ کر لیجئے. اور صحابہ کرام نے جب سوال کیا قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور سے کہ حضور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہیں ہے، بد اخلاق شخص ہے، رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت جو ہے ماتھے کے اوپر تیوری چڑھی رہتی ہے، بات بات پر اعتراض کر رہا ہے، نکتے اٹھا رہا ہے، اپنے پڑوسی کا جینا محال کیا ہوا ہے. 3 مرتبہ قسم کھائی وہ مومن نہیں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا بد اخلاقی اس کے ضمن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص نے کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی اگر امن میں نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں 3 مرتبہ قسم کھا کر واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. اسی طرح دوسری حدیث یہ بھی متفق علیہ، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. اس کا ایک عمومی نتیجہ بھی نکلے گا کہ کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شخص جو شراب پی رہا ہو حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جب وہ یہ عمل کر رہا ہوتا تو اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، یا ایمان اس درجے کم مقدار میں موجود ہے کہ وہ عمل کے اوپر کوئی اثر مترتب ہو ہی نہیں رہا اس کی وجہ سے. اسی طرح حضور نے ایک اور حدیث میں بھی فرمایا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے تو وہ جو یقین قلبی والا ایمان ہے اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر ایک پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے صدق دل سے تو ایمان واپس داخل ہو جاتا ہے، ورنہ رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ اعمال اور اخلاق ہے نا انسان کے، اور حضور نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ اس میں ایمان نہیں ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کسی کو تانا دینے والا، فحش گوئی کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، ایمان کی دولت اگر ممکن اس کے دل میں موجود ہو تو کیسے ممکن ہے یہ اعمال کرے؟ تو ایمان اور عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایمان اگر دل کے یقین والا ہے تو عمل، سیرت و کردار لازماً اس رنگ میں رنگا جائے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا. اسی طرح پھر جو اگلا جوڑا ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہاں بھی نوٹ کیجئے تواصو کے لفظ آئے نا، واو صاد اور یا وصا، اسی سے وصیت بنا ہمارے یہاں جو اردو زبان میں مستعمل ہے. وصیت کرنا، اور وصیت کے اندر گویا کہ ایک درجے میں زور ہوتا ہے. عام طور پر ہم وصیت کہتے ہیں اس شخص کی کچھ اقوال کو کہ جو اب گویا کہ بالکل موت کے نزدیک پہنچ چکا، اب وہ وصیت کی اس نے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو بات وہ کرے گا تو اس کی زندگی کا جو بھی غور و فکر ہے اس کا نچوڑ ہوگا نا، بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے. تو اس کی اہمیت یہ ہے، وصیت سے تواصو باب تفاعل میں آیا تو ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو ترغیب دینا. تو تواصی بالحق کیا ہوا؟ حق کی وصیت کرنے والے، حق کے علم بردار، حق پر قائم رہنے والے، حق گوئی. یہ کتنا بڑا وصف ہے، اس کی کوئی پرواہ انسان کو نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جو بات حق ہے اسے بیان کرنا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ وصف اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دے. اچانک ہی میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ الحمرہ ہال میں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کم سے کم 25-30 برس پہلے کی بات ہوگی، کہ یوم پاکستان کا کوئی موقع تھا، ایک بہت بڑا فنکشن تھا جس میں والد محترم کو بھی بطور گیسٹ سپیکر انہیں بلایا گیا تھا.
مجید نظامی صاحب بھی موجود، اور غالباً اس وقت کے جو گورنر صاحب تھے وہ بھی موجود، سب موجود. تو قومی ترانہ پڑھا گیا. تو تمام جو بھی حال میں لوگ موجود تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور سٹیج پر ہر شخص کھڑا ہو گیا سوائے والد محترم کے، وہ بیٹھے رہے. اور اس کے بعد جب ان کی باری آئی، ظاہر اس بات کو اس درجے نوٹ کیا گیا تھا. اب کوئی بڑی سی پکچر، اور مجھے یاد پڑتا ہے روزنامہ جو ڈان ہوتا ہے اس کا جو فرنٹ پیج تھا، اس کی 8 کالمی جو ہے ایک تصویر غالباً لگی ہوئی تھی، جس میں نمایاں ہو رہا ہے کہ قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے. تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور والد محترم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے اس کی توجیہ بھی کی تھی کہ وطن پرستی بھی اصل میں ایک دین ہے. وطن، قوم اور اس کے ترانے کے لیے کھڑے ہو جانا مؤدب ہو کر، یہ اس دین کی نماز ہے. لہذا انہوں نے کہا بہت سے لوگوں کے اندر یہ بات جو ہے بڑی انہیں عجیب محسوس ہوئی ہوگی کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے، میں نہیں کھڑا ہوا. وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا، جسے حق سمجھا اس پر پھر قائم رہے، اور جس کے اوپر پھر جو بحث کا ایک جو ہے وہ تومار شروع ہوا اخبارات کے اندر، اعتراضات لوگوں کے اندر اور سب کچھ. لیکن حق گوئی تو پھر اسی کو کہتے ہیں نا، جس بات کو حق سمجھا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ اصل میں وطنیت کا دین ہے، کہ جو لوگوں کے اندر اس درجے راسخ ہو جاتا ہے کہ پھر اسلام جو ہے وہ ایک طرف گیا، اصل شے وطن ہے، قوم ہے، وطن پرستی، قوم پرستی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو وہ قوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے اسلام کی وجہ سے. ورنہ کہیں عمر جو ہے اسی جاہلیت میں مر کھپ چکے ہوتے تو کون جانتا ان کو کون تھا عمر. اور کہاں وہی عمر ہے کہ جن کے نام سے جو ہے کیسر و کسریٰ کے دربار میں لرزہ طاری ہوتا تھا. عمر دی گریٹ. آج بھی سویڈن اور ناروے جو اسکینڈینیوین کنٹری ہے، عمر لا کے نام سے ایک قانون موجود ہے، حضرت عمر نے جس کی ابتدا کی تھی کہ ہر بچہ جو پیدا ہوگا تو ریاست ذمہ دار ہے، اسی وقت اس کا وظیفہ شروع کر دیا جاتا تھا. ماں باپ غریب ہیں، فرض کیجئے باپ ہے ہی نہیں، یتیم پیدا ہوا، ماں کہاں سے کھلائے گی؟ اپنے کھانے کے لیے موجود نہ ہو تو بچے کی پرورش کرنا، اس کے اخراجات. لہذا اسی وقت حضرت عمر کے دور میں یہ قانون بنا تھا، اور آج بھی عمرز لا کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ. تو یہ تو بڑا ایک حسین خواب تھا جو انسانوں نے دیکھا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جبکہ اسلام غالب تھا. آج اسلام مغلوب ہے. اسلام کی کیا عزت و توقیر ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پست قوم کوئی نہیں. علم بردار ہیں اسلام کے، یا مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور وہی پھر عذاب کا کوڑا بھی برستا ہے اللہ کی طرف سے پیٹھ کے اوپر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں خسارے سے، تباہی سے، ہلاکت سے بچائے جائیں گے وہی لوگ جو ایمان والے ہوں، اور ایمان وہ جو دل میں گہرا اترا ہوا ہو، جس کے تابع ہو انسان کا عمل بھی، اس کی سیرت و کردار بھی. وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی کہ ایمان اور عمل کا کتنا گہرا تعلق ہے. قرآن حکیم میں 20 نہیں شاید 100 سے زائد مرتبہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم کے طور پر. پھر جس شخص کے اندر یہ دو اوصاف موجود ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ حق کا ساتھ دینے والا نہ ہو؟ وہی تواصو کا لفظ آ گیا نا آگے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور باہم وصیت کرنے والے حق کی. حقیقت کا لفظ بھی اسی سے نکلا نا. کوئی شے وہمی ہے، خیالی ہے، ظنی ہے، اور ایک شے وہ ہے جو فی الواقع موجود ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، سب سے بڑا الحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت الحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو حق اس شے کو کہیں گے کہ جو فی الواقع موجود ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ ریئل شے ہے. یہ ایک امیجنیشنز ہیں اور دوسری طرف ریالٹی ہے. حق وہ شے جو فی الواقع موجود ہو.
جو حقیقت ہو، اور وہ شے بھی حق ہے جو اخلاقاً واجب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر و شر کی ایک تمیز رکھی ہے نا۔ ضمیر ہمیں کچوکے لگاتا ہے اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے، ضمیر ہمیں ٹوکے گا، رات کی نیندیں حرام کر دے گا۔ ضمیر کی خلش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مفتی ہر انسان کے اندر رکھ دیا۔ استفتِ قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ اب وہ ضمیر نامی کوئی لمف نوڈ یا اس قسم کا کوئی آرگن نہیں ہے جو آپ کو نظر آئے گا، لیکن حق کی معرفت تو ہے نا انسان میں۔ تو جو شے اخلاقاً واجب ہو وہ بھی حق کہلاتی ہے، جو عقلاً مسلم ہو وہ بھی حق ہے، جو شے فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے کہ جو روشنی ہے اس پوری زمین و آسمان کی۔ انسان اپنے اوپر غور کرے نا، اگر اس کے پاس ہدایت نبی یا رسول کے ذریعے نہ پہنچی ہو تو کتنے بڑے بڑے سوالات جنم لیں گے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، آیا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا یا نہیں تھا؟ اور ہمارے بزرگ بھی، ہمارے اعزاء و اقارب بھی فوت ہو جاتے ہیں، رخصت ہم زمین میں دبا کر، گویا کہ زمین کی امانت جو ہے زمین کے سپرد کر دی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لوٹا دیں گے، اور پھر روز قیامت اسی زمین سے ہم نکال کر تمہیں زندہ کر کے کھڑے کر دیں گے محاسبے کے لیے۔ تو یہ سوالات انسان کو کس درجے بے چین کرتے ہیں؟ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے؟ اپنی خوشی سے تو نہیں آیا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اپنی آزاد مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کوئی تو ہے نا جو ہمارا خالق ہے۔ اور انسان کی حیثیت اس وسیع اور اس کائنات میں ہے کیا؟ اس کا لائف سپین دیکھیں تو ایک بلبلے سے زیادہ نہیں، اور اس کے وجود کو دیکھیں تو ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کائنات کے اس وسیع پرسپیکٹو میں اگر انسان کو دیکھیں تو یہ سوالات انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ ایمان جو پہلی اصطلاح یہاں آئی نا، کہ یہ جو پیاس انسان کے اندر ہے کہ ان سوالات کے جواب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نیکی اور بدی کی تمیز اللہ نے رکھ دی۔ چلیے جو شخص اللہ کو نہ مانتا ہو یہ تو محسوس کرتا ہے نا کہ مجھے معلوم ہے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، لیکن وہ کھلی آنکھوں یہ بات بھی دیکھ رہا ہے کہ جو خیر پر ہیں، جو حق پر ہیں، اس دنیا میں انہیں دبا لیا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے۔ کتنے ہی حق عالم بردار ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور جو یہاں فاسق و فاجر ہیں جن کے نزدیک حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز ہر شے کو روا سمجھتے ہیں، وہ یہاں دناتے پھر رہے ہیں، عیش کرتے پھر رہے ہیں۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، اپنی ایلیٹ کلاس کو دیکھ لیجئے، تو اندر سوال پیدا ہوتا ہے ان کی رسی کیوں دراز کی گئی؟ اور وہ جو حق پر ہے اس کے لیے گویا کہ عرصہ حیات بالکل تنگ کر دیا گیا۔ اب یہ سوالات ہیں، جب تک نبی اور رسول کی بتائی ہوئی بات کو آپ مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے، اندر اطمینان پیدا نہیں ہوگا۔ ایمان کا تو مادہ امن ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پھر اپنے ایمان میں کسی نوع کی کوئی شرک کی نجاست شامل نہیں کی، تو امن کے حقیقی، جسے آپ کہیے کہ مستحق اور حقیقی حقدار یہ لوگ ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ امن کیا ہے؟ باطنی چین، سکون، اطمینان۔ اس لیے کہ جو بھی بدیہیات فطرت ہے جو اللہ نے دے کر انسان کو جو صلاحیتیں دی ہے، لگائی اگر اسی رستے میں جو اللہ نے متعین کر دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کے سر پر کوئی سینگ تو نہیں ہوتے نا، معاذ اللہ۔ ان کے اندر وہ اطمینان اور چین اور سکون ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے ماضی کا بڑے سے بڑا حادثہ کیوں نہ ہو، لیکن رب کی اجازت، رب کے اذن کے بغیر تو نہیں ہوا۔ وہ مجھے آزما رہا تھا، میرا امتحان لے رہا تھا،
اور مستقبل میں جو کچھ بھی ہوگا میں راضی برضائے رب ہوں، جو رب چاہے گا میں اس پر راضی ہوں۔ تو اطمینان اور سکون کی وہ کیفیت جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اس کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ تو ایمان کا تو مادہ ہی امن ہے۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ ایمان، اس شان والا ایمان جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی حق تلفی نہ ہو، اللہ کی پوری زندگی میں کامل فرما برداری ہو، ان لوگوں کے لیے ہے اصل اولئک لہم الامن، وہ ہیں اصل میں حقدار امن کے۔ تو تواصی بالحق جو ہے، اب دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، حق بات کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تواصی بالحق ہے نا، حق بات آپ کو کہنی ہے، کسی کو بری لگے سو لگے، غلط کام سے روکنا ہے۔ جو بھی تم میں سے کوئی شخص دیکھے کسی بدکاری کے عمل کو، کسی غلط کام کو، خلاف شریعت عمل کو، تو اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اس کا اختیار ہے تو اس کو روکے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، لوگوں کا ڈر اور خوف موجود ہے، مخالفتیں ہوں گی، اپنے میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو زبان کو تو استعمال کرو نا، جو حق بات ہے وہ لوگوں سے کہو تو صحیح، حق گوئی، حق بات لوگوں تک پہنچانا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، زبان پر بھی تالے لگا دیے گئے، زبان کھولو گے بھی تو گدی سے کھینچ لی جائے گی، جب ظلم ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی رعایت نہیں ہوتی، تختہ دار پر بھی لٹکا دیا جاتا ہے اور زبانیں بھی کاٹ دی جاتی ہیں۔ یہی زبان تھی نا جس کے ذریعے تم یہ حق بات کہتے تھے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ زبان اگر استعمال نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس برائی کو دل سے برا جانو، تمہاری پوری باڈی لینگویج اس بات کی غمازی کر رہی ہو کہ اس شخص کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ اتنی ہمت ہے کہ زبان کو استعمال کر سکے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فما وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان، اور اگر کسی شخص میں برائی اور گناہ کے لیے کوئی وہ جذبات بھی موجود نہیں جس سے اس کا اظہار باڈی لینگویج کے ذریعے ہو رہا ہو، کم سے کم ایسی محفل میں تو شریک نہ ہو جہاں مخلوط مجلس بھی ہے اور جہاں جو ہے بے حیائی بھی ہو رہی ہے، کوئی ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، میوزک بھی چل رہا ہے، تو یہ احتجاج تو کر سکتا ہے نا وہ۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ۔ دیکھیں ایمان کو یہاں جوڑ دیا گیا تواصی بالحق کے ساتھ، کسی منکر، کسی غلط کام کو دیکھ کر تمہارے اندر ایک ری ایکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی دو اصطلاحات ایمان اور عمل صالح، یہ بھی باہم لازم و ملزوم، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی۔ اگر حق گوئی پر قائم رہو گے، حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوگے، تو مخالفت بھی ہوگی، جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا، خون بھی بہانا پڑے گا، اپنے قریب ترین کا عزہ و قارب کے جو بھی ایک تعلق ہے اس کی قربانی بھی دینی پڑے گی کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، آپ کے اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اب اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا، صبر سے کام لینا، یہ چوتھا لازمہ ہے۔ ایمان نمبر 1، عمل صالح نمبر 2، حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہونا، حق کی نصیحت کرنا، حق کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچانا، خود حق پر قائم رہتے ہوئے، ورنہ تو وہی معاملہ ہوگا جو یہود کے بارے میں قرآن میں کہا گیا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو بڑی حق کی تلقین بھی ہے، واعظ و نصیحت بھی ہے، نیکی کی طرف آمادہ بھی کر رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، خود اس پر قائم رہیں۔ اور اس راہ میں جو بھی مخالفتیں ہوں، جو ایذا اور تکلیف پہنچائی جائے، اس پر صبر سے اور پورے تحمل اور برداشت کے ساتھ اس حق پر قائم رہنا، یہ 4 باتیں۔
اب یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی. ہم نے اپنی 2 نشستوں میں اس کی تکمیل کی ہے. کچھ چیزیں ریپیٹیشن بھی آغاز میں ہوئی تھی لیکن بہرحال وہ بھی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.